मज़दूर कार्ड का लॉन्च किया, उसके बारे में एक तफसीली मीटिंग किए हैं और मैं चाह रहा था कि आपको ख़ास तौर पे जो बेनज़ीर मज़दूर कार्ड है उस पे मैं ज़रा ब्रीफ़ करूं, इसलिए कि ये सिंध हुकूमत का एक बहुत इनकलाबी कदम है जो इंशाअल्लाह ताला जब अगर हम अपने गोल में अपना लॉन्ग टर्म जो ख्वाहिश है उस पर पूरा उतर पाते हैं तो ये सिंध में रहने वाले हर मज़दूर के लिए बहुत ही एक फ़ायदेमंद कदम होगा, फैसिलिटी होगा जो हर मज़दूर का हक़ तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएगा और उनको उनका बेनिफिट्स पहुँचाएंगे। अभी तक जो हमारा सोशल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सिंध के इंडस्ट्रियल मज़दूरों तक महदूद है और वो भी जो सिंध में रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल सनती मज़दूर हैं वो हमारा कागज़ात के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ 600,000 वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स रजिस्टर्ड है। जो हमारा बेनज़ीर मज़दूर कार्ड है सबसे पहले जो जिनको फ़ायदा पहुंचाएगा वो 600,000 जो रजिस्टर्ड मज़दूर है उनको एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के तहत अपना बेनिफिशरी अपना बेनिफिट्स भी मिलेंगे और जो ट्रांसपेरेंसी के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की वजह से बहुत फ़ायदा होगा और करप्शन में भी कमी होगी। लेकिन साथ साथ इसलिए कि ये 600,000 अंडर रिपोर्टेड है और क्यों अंडर रिपोर्टेड है कि हम ये नंबर्स जो है डायरेक्टली उन इंडस्ट्रीज से लेते हैं तो वो इंडस्ट्रीज़ अपने वर्कर्स का तादाद कम बताते हैं। जब आपने बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के तहत ये फैसिलिटी दिया है कि अब हर मज़दूर खुद रजिस्टर होगा तो इस कार्ड की वजह से जो आपके अनकाउंटेड अनडॉक्यूमेंटेड मौजूद इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं जो कि शायद 3 मिलियन वर्कर्स तक पहुंच पाएगा जो आपका रफ एस्टिमेट इसके मुताबिक में है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और जो इंडस्ट्रीज़ में मज़दूर काम कर रहे हैं उनको वो जो हक़ नहीं दिया जा रहा है जो उनका हक़ है वो अब इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो इसमें सबसे एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट हुआ है वो ये हमारा कोशिश है कि हम चाहते हैं कि ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स यूनिवर्सली मतलब पूरे सिंध में हर मज़दूर को दिया जाए और वो ना सिर्फ इंडस्ट्रियल मज़दूर मगर मज़दूर जहाँ काम करे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब कि वो खुद जो मज़दूर होते हैं, जैसे हमारा सहाफ़ी भाई है आप सेल्फ एम्प्लॉयड में या ऑर्गेनाइजेशन के तहत एम्प्लॉयड है और जैसे कि जहाँ भी जो भी अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे होंगे, घरों में काम कर रहे होंगे, इंशाअल्लाह ताला जब वो खुद रजिस्टर होंगे मज़दूर कार्ड में उनको बेनज़ीर मज़दूर कार्ड मिलेगा तो फिर उनको भी वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो अब तक सिर्फ़ और सिर्फ हमारा सनती मज़दूरों तक महदूद रहा है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मज़दूरों के लिए और पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए मेहनत किया है। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें सबसे पहले मज़दूर पॉलिसी दिया था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मज़दूरों के हकूक़ में इजाफ़ा किया था, सदर ज़रदारी ने डेवोल्यूशन के साथ साथ बेनज़ीर स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम और इस किस्म का पॉलिसीज़ दे के मज़दूरों का पेंशन और तनख्वाह में इजाफ़ा करके बहुत फैसिलिटीज़ पहुंचाए थे। और हमने भी सिंध हुकूमत ने भी जहाँ तक डेवोल्यूशन के बाद लेजिस्लेशन की बात है, जहाँ तक हमारा बहुत से लेबर पॉलिसीज़ है और कानून साजी है, हमने बहुत एक प्रोग्रेसिव पोजीशन लिया है। लेकिन ये बेनज़ीर मज़दूर का एक इनकलाबी कदम है और सिंध की ट्राईपार्टाइट पॉलिसी के बाद
मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान में लेबर फैसिलिटीज़ में और लेबर पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है और हम इसको वेलकम करते हैं, इंकरेज करते हैं। इसलिए हमारा नज़रिया और हमारा मंशूर के मुताबिक कि जब मज़दूर खुशहाल होगा तो फिर हमारा सनत खुशहाल होगा, फिर हमारा मईशत खुशहाल होगा। हम समझते हैं कि अगर कोई मज़दूर परेशान है कि उनका बच्चा को तालीम नहीं मिल रहा है, अगर कोई मज़दूर किसी की बीमारी की वजह से अपना या अपना ख़ानदान में से किसी बुज़ुर्ग का, किसी बेटे का बीमारी के लिए फ़िक्रमंद है, तो फिर वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो हम बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के थ्रू मेडिकल केयर बेनिफिट्स, सेहत के लिए, इलाज के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं, अगर कोई नुकसान होता है, कोई इंजरी होता है, उसके लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। मैटरनिटी के लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। अगर एक हादसा होता है, डेथ ग्रांट का भी एक बेनिफिट दिया जाता है। बहुत से जो बेनिफिट्स है, लेकिन इन बेनिफिट्स में से जो हम समझते हैं सबसे बड़ा और फ़ायदेमंद कंपोनेंट्स है वो सेहत का और तालीम का जो फैसिलिटी दिया जाते हैं मज़दूरों को। इससे इंशाअल्लाह ताला मज़दूर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान का मईशत चलेगा। तो हम सिंध हुकूमत को और हुकूमत सिंध को इस प्रोग्राम पे बेनज़ीर मज़दूर कार्ड पे इनका इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट भी करते हैं और सिंध के रहने वाले हर मज़दूर से अपील करते हैं कि सिंध हुकूमत के साथ और सिंध लेबर डिपार्टमेंट के साथ हम मिल के काम करेंगे और बेनज़ीर मज़दूर कार्ड को हमारा ख्वाब है कि हम इस कार्ड को हर मज़दूर के हाथ में पहुंचा दे, ताकि वो जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम आगे भर सकते हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया और मंशूर का एक बड़ा अहम हिस्सा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए एक इनकलाबी कदम शुरू हुआ था और अब बेनज़ीर मज़दूर कार्ड से हम पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए एक इनकलाबी कदम का आगाज़ कर रहे हैं, जिससे वो मज़दूर, वो गरीब आदमी, वो आम आदमी जो अपना मेहनत की वजह से, अपनी मेहनत की बुनियाद पे काम करते हैं, उनको उनका हक दिया जाए, उनको उनका बेनिफिट उनको मिले। और इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर मज़दूर कार्ड वो रास्ता है, वो फैसिलिटी है, वो टूल है जिसके थ्रू हम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मंशूर था, प्रो लेबर पॉलिसी था, हम उसको आगे लेके चलेंगे। हम आप सबके बहुत शुक्रगुज़ार हैं जो आज हमें ज्वाइन किए थे पीपल्स पार्टी की लेबर की तंजीम की तरफ से, पॉलिसी की तरफ से, जो हमारी मदद करते हैं लेबर डिपार्टमेंट को भी, कि हम इस पॉलिसी को हम समझते हैं कि बहुत अहम शुरुआत है, बहुत अच्छा शुरुआत है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारा मुश्किलात का सामना होगा आगे जाके, उसमें हमारा लेबर कम्युनिटी हमारा साथ दे, ताकि हम वो मसले कम कर सकते और मज़दूर का मसाइल हल कर सकेंगे। एक और पॉइंट जो हमारा मज़दूर कार्ड, लेबर और इसके हवाले से एक अहम पॉइंट जो रह चुका है, जो मैं एक पॉइंट दोहराना चाहता हूँ, वो EOBI का और वर्कर्स वेलफेयर फंड का डेवोल्यूशन का पॉइंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 1973 की आइन दिया था और फिर 18वीं तरमीम पे डेवोल्यूशन के मुताबिक लेबर एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है
اور 2000 ہمارا حکومت میں ہم نے یہ ترمیم پاس کیا تھا اور 2015 تک مکمل طور پہ ڈیولوشن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ ہر حکومت جو ہے وہ مزدور کا حق اور ان کا مزدور کے جو بینیفٹس ہے وہ ڈیوالو نہیں ہوا ہے، تو ہم وہ مطالبہ دہراتے ہیں کہ EOBI اور ورکرز ویلفیئر فنڈ کو فی الفور صوبے کو ڈیوالو کیا جائے تاکہ صوبے اپنے مزدوروں کے لیے زیادہ کام کر سکے۔ آپ کا شکریہ۔ قاضی آصف، آپ نے جو ابھی اناؤنس کیا ہے اس کے مجھے تلاش کرنی تھی کہ کیا اس میں حالی جو ہے وہ کور ہوں گے، کیونکہ وہ بہت دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور جو بٹوں پر کام کرتے ہیں وہاں پہ ان کی رجسٹریشن کا کیا مسئلہ ہوگا، کس طرح رجسٹر ہو سکیں گے، اور کیونکہ آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر وہ جا کے رجسٹر ہوں گے تو وہ کیا تحقیقات ہوگا، کیونکہ زیادہ تر ان پڑھ لوگ ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ بالکل سر، تھینک یو، آپ کا سوال بہت ضروری ہے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے کلیریفائی کرنے کے لیے۔ سو جیسے میں نے کہا، ایک تو یہ بے نظیر مزدور کارڈ ہر مزدور کے لیے ہے۔ ابھی کے لیے جو ہے آپ کے جو 600,000 انڈسٹریل ورکرز ہے وہ فورن بینیفیشریز ہوں گے، اور ہم چاہیں گے اس لیے کہ یہ ایک الیکٹرانک کارڈ ہے، الیکٹرانک سسٹم ہے، سیلف رجسٹریشن کا کمپوننٹ ہے، تو جو مزدور ابھی بھی صنعتیں میں کام کر رہے ہیں مگر رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ بھی اس کا فائدہ لینا شروع کر دیں۔ ہمارا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کا اضافہ کریں اور انفارمل سیکٹر ہو، پرائیویٹ سیکٹر ہو، سیلف امپلائڈ سیکٹر ہو، ہاں ذرائع مزدور ہو، ان کو بھی اس فیسلٹی کا فائدہ ملے، اور اس کے لیے ان کے پاس ایک طریقہ کار ہے جس میں وہ موبائل ٹیمز بیچ رہے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل کا سعید غنی کو موقع دوں گا کہ وہ آپ کو وہ ٹیکنیکل طریقہ کار ضرور بتائیں، لیکن چاہے وہ ذرائع مزدور ہو، چاہے وہ سیلف امپلائڈ ہو، وہ خود رجسٹر ہو کہ خود اس فیسلٹی کا فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھا سکیں گے۔ لیکن سعید غنی صاحب آپ ضرور ان کو جو آپ کو پروسیجر ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیے جو رجسٹریشن کا طریقہ ہے نا، اس وقت تو ہماری جو سیسی کے آفیسز ہیں اور جو نادرا کے آفیسز ہیں وہاں پر کاؤنٹرز ہیں، لیکن جیسے جیسے تعداد بڑھے گی تو ہم جو بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے اندر بھی کاؤنٹرز لگائیں گے تاکہ وہاں کے مزدور وہاں خود رجسٹر کروا لیں۔ لیکن اس کے بعد جب ظاہر ہے کہ اور ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی تو پھر یہ موبائل سینٹرز بھی بنیں گے اور گاڑیاں بھی جائیں گی ان کی مختلف علاقوں میں، اور وہ ہم اس کو پبلش کریں گے کہ کس علاقے میں کس دن گاڑیاں ہوں گی، تو وہاں لوکلی لوگ جا کر جس طرح نادرا کی گاڑیاں ہوتی ہیں، چونکہ نادرا کے ساتھ ہمارا یہ ایگریمنٹ ہے وہ کر رہے ہیں، تو جس طرح نادرا کے کارڈ بنتے ہیں سملرلی اسی طرح ہم پورے اسی پیٹرن پہ جائیں گے، اس کو ہر جگہ پھیلیں گے۔ چیئرمین صاحب، حکومت نے ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کی دعوت دی ہے، پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ۔ جہاں تک انتخابی اصلاحات کی مقصد یا پالیسی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلسل آج سے نہیں انتخابی اصلاحات پہ کام کرتی آ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بہت ہی ضرورت ہے کہ ہم 2018 کا اور اس سے پہلے جو دھاندلی کیا گیا اس کا ریپیٹیشن نہیں چاہتے ہیں، اور جو بھی ریفارم کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم کرنے کو تیار ہے۔ خاص طور پہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ ایک بڑا اہم اور رول پلے کر سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنے کے لیے اور انپٹ لینے کے لیے۔ جہاں تک حکومت کی بات ہے، کوئی حکومت کا موقف تو کچھ سیریسلی نہیں لیتا، اور یہ ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ وہی دھاندلی کرنے والے کے ساتھ ہم بیٹھ کے دھاندلی کو روکے۔ اس میں بہتر ہوگا، اوبیسلی لیجسلیشن کا تو ضرورت ہے، ٹرانزیشنل ریفارم کی بھی ضرورت ہے، لیکن جو سب سے اہم سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ الیکشنز میں دھاندلی روکنے کے لیے، ایک ایسپیکٹ تو لیجسلیشن ضرور ہے، لیکن جو فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو انتخابات میں ہوتے ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایکٹیو رول ہے انتخابات کے سلسلے میں تو پھر جتنا بھی قانون سازی ہم کریں انتخابات
متنازع رہیں گے. اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو انتخابات سے دور رکھ سکتے ہیں, ان کو امپارشل اے پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ رہ سکتا ہے, تو پھر الیکٹرل ریفارم کا بھی فائدہ ہوگا اور الیکشنز میں دھاندلی بھی کم ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو NA 249 کا الیکشن ابھی حال ہی میں گزرا ہے, آپ سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا, دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایکٹیو پارٹیسپیٹری رول نہیں تھا. تو therefore ہم یہی چاہیں گے کہ نہ صرف ہم لیجسلیشن کروا دیں مگر یہ کنسنسس بنا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے عمل دخل سیاست میں اور الیکٹورل پالیٹکس میں نہ ہو. جی یہ بتا دیں کہ آپ کے اتحادی پاکستان مسلم لیگ نون والے عسکری اداروں پر تنقید کرتے تھے اور انتخابات چرانے کے الزامات بھی لگاتے تھے. میاں صاحب کا بیانیہ بھی آپ نے سنا, PTM کی جلسوں کی زینت بنا. اب کل درخواست دی گئی ہے آپ لوگوں کی جیت کے خلاف مفتاح اسماعیل کی طرف سے, اور یہ بھی شک ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی سندھ حکومت شاید کوئی رد و بدل ووٹوں میں کرے گی, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بیلٹ پیپرز ہیں, جو باکس ہیں, ان کو عسکری اداروں کی تعویذ میں دیا جائے کیونکہ سندھ حکومت جو ہے اس میں تبدیلی رد و بدل کر سکتی ہے. تو یہ اتنا بڑا اعتماد کس طرح بحال ہوا؟ آپ اتحادیوں کے بدلتے موقف کے بارے میں کیا کہیں؟ الیکشنز میں آپ کے پاس اگر آپ کے کوئی اعتراض ہے تو آپ کے پاس طریقہ کار اور فورمز اویلیبل ہے استعمال کرنے کے لیے, اور وہ نون لیگ کا حق ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے کسی گڑبڑ کا, وہ ضرور میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی طرف آپ دیکھیں, الیکشن کمیشن سے آپ امید رکھیں کہ وہ آپ کے الیکشن کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, اور آپ فوج کی طرف سے اپیل نہ کریں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نون لیگ نے ایک سیٹ ہارا ہے تو پھر وہ اپیل کر رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے الیکٹورل پروسیس میں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف الیکٹورل پروسیس کے لیے نقصان ہوتا ہے اگر فوج کا رول ہو, جیسے 2018 کا الیکشن میں پاکستان فوج پاکستان کے ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر ڈپلائڈ تھے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو فوجی ڈپلائمنٹ ہوا ہے کسی الیکشن میں وہ 2018 کا الیکشن میں پاکستان کے وہ ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر جو کھڑے تھے, جہاں کہ جب دہشت گردی عروج پہ تھا 2008 میں یا 2013 پہ ایسے نہیں تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے نہ صرف الیکشنز متنازع ہوتے ہیں مگر بلا وجہ پاکستان کا فوج بھی متنازع ہوتے ہیں, کہ اگر ان کے ہاتھ میں پولنگ کا عمل یا پولنگ کا کوئی سلسلہ ہوگا تو پھر جس کے پاس کوئی کمپلینٹ ہے وہ جو ادارہ غیر متنازع ہونا چاہیے, جو ادارہ غیر سیاسی ہونا چاہیے, ان پہ تنقید آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم یہ مطالبہ کے ساتھ بالکل نہیں دیتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ مطالبات ہے نون لیگ کی طرف سے کہ ہم پولنگ باکسز کو فوج کے کسٹڈی میں دیں. اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور نون لیگ کو بڑا سوچنا چاہیے کہ کیا ان کا جو بیانیہ ہے یا ان کا موقف ہے کیا وہ صرف اور صرف ان کا انڈیویجول انسٹنسز میں یا انڈیویجول ایشوز کی وجہ سے ہے, یا وہ اصولی موقف لینا چاہتے ہیں, نظریاتی موقف لینا چاہتے ہیں. اگر وہ اصولی موقف لینا چاہتے ہیں تو پھر اس اصولی موقف اور اصولی بیانیہ کے ساتھ NA 249 کے پولنگ باکسز کو فوج کے کسٹڈی میں دینے کا جو مطالبہ ہے وہ میرا سمجھ سے باہر ہے. PTM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا حالیہ دنوں میں آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے, اور PTM کا مستقبل کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی PTM
دیکھو اب ایک تو نہیں ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور میرا کوشش یہ تھا کہ ہم اس پریس کانفرنس پہ مزدوروں کے، اس لیے مے ڈے ابھی ہوا ہے اور مزدوروں کے لیے ہم نے کام بھی کیا ہے، تو ہم مزدوروں کے ایشوز کے ارد گرد سوالات کے جواب دیں اور وہی ہم فوکس بنائے اپنا پریس کانفرنس۔ صاحب میرے 2 کوسچن ہیں۔ میرا ایک بات تو یہ ہے کہ 2 دن پہلے آپ نے پریس کانفرنس میں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کہا، سی ایم صاحب کو ہدایت دی، نوٹس بھی دیا، تو سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے پوچھ کے بتائیں کہ اس نے کیا کارروائی کی ابھی تک۔ اور دوسری یہ کہ جو آپ سیلاب برسات آئی تھی، آپ ساگر بھی گئے اور پورے 3-4 اضلاع کو گھومے، ابھی تک وہاں پر سندری میں پانی کھڑا ہوا ہے، وہاں پر آپ کو ڈرینیج سسٹم بنانا تھا، وہ کیوں سندھ گورنمنٹ نے نہیں بنایا، اور ابھی تک ان کو معاوضے نہیں ملے، تو یہ کوتاہی اس طرح کی سندھ گورنمنٹ کی کیوں ہے اور آپ نے ابھی تک ان سے پوچھا کیوں نہیں؟ ایک تو آپ کو کیسے پتہ میں نے نہیں پوچھا؟ رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینہ ہے، جھوٹ نہیں کہا جاتا ہے رمضان۔ جہاں تک بحریہ ٹاؤن کا سوال ہے، وہ جو اسپیسیفک کمپلینٹ آ رہا تھا اس دن پہ جب ہمارا الیکشن چل رہا تھا، اور اس کمپلینٹ کے حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹی کیا جا رہا تھا وہ روکا گیا تھا کسی سائٹ پہ، اس جگہ پہ، اور میرا خیال میں نے جو سی ایم صاحب کو ٹاسک دیا تھا کہ وہ انویسٹیگیٹ کر کے مجھے رپورٹ دے گا، میں اس رپورٹ کا ابھی تک انتظار ہے۔ اگر آپ میرا جو مانسون کے اور فلڈز کے دورے پہ غور سے سن رہے تھے، فالو کر رہے تھے، تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ اس ٹور میں میرے مطالبات کیا تھے۔ میرا مطالبات یہ تھا کہ جو اسی بحریہ ٹاؤن کیس کے مطابق سندھ کو پیسہ ملنا چاہیے، یہی پیسہ جو ابھی پڑا ہوا ہے کورٹوں میں، یہ فوراً ہمیں دیا جائے، تاکہ جو اسٹرکچرل ڈرینیج کے ایشوز ہیں، ایل بی او ڈی اور بہت سے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جب بھی مانسون ہوتا ہے آدھا سندھ ڈوب جاتا ہے، جس کے لیے ہمارا این ایف سی کی طرف سے، وفاق کی طرف سے کوئی اپنا حصہ یہ پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے، نہ وہ خود دلچسپی لے رہے ہیں کہ وفاقی پیسہ اس وفاقی مسئلہ پہ لگے، جس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی ایگریکلچر کو سالوں سال ہوتا ہے۔ اگر وہاں سے ہمیں وہ ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہے، تو ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ ہم اپنا پیسہ، سندھ کا پیسہ اس ایشو پہ خرچ کرے کہ ہم ہمارا اسٹرکچر جو ڈرینیج کا، ایل بی او ڈی کا اور اس کے ارد گرد کے جو ہمیشہ سے ایشوز رہے ہیں جو کافی مہنگے ہیں، اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں۔ جو آج تک ہمارا مطالبہ رہا ہے وفاق سے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، چاہے وہ سپر فلڈ ہو یا بارش کی وجہ سے جو فلڈ ہو، ہم نے پاکستان کارڈ، وطن کارڈ دے کے ڈائریکٹلی وفاق کی طرف سے وہ لوگوں کو جو نیچرل ڈیزاسٹر میں افیکٹڈ تھے ان کو ان کا حق پہنچائے تھے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہی سلسلہ، وہی طریقہ کار آج بھی اپنایا جائے۔ اس لیے وہ نہ صرف تاریخی نقصان تھا، نہ صرف جو آپ کو نظر آتا ہے شاید انفراسٹرکچرلی یا پانی موجود ہے، مگر ہمارا ذرائع معیشت کو، ہمارا فصل کو، ہمارا کسان کو جو نقصان پہنچایا گیا تھا، اس کو ان کے لیے جیسے آپ نے نوٹ کیا ہے کوئی کمپنسیشن ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اور ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مانسون کا سیزن آ رہا ہے، تو ایسے نہ ہو کہ دوسرا مانسون بھی آ جائے اور پچھلے مانسون کا نقصان کا علاج نہیں کیا ہو۔ تو اس لیے میں اپنے مطالبات، پارٹی کے مطالبات آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ ایک جو وطن کارڈ میرے جو بھی، چاہے وہ سوات میں ہے یا میرپور خاص میں ہے، ان کو ان کا حق ہے کہ ان کو نقصان، ان کا گھر کا، ان کا دکان کا، ان کا فصل کا، ہمارے مانسون کی، نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہوا ہے، ان کو اس طرف سے کمپنسیشن دیا جائے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایل بی او ڈی اور دوسرے اسٹرکچرل ڈرینیج کے ایشوز کا ہم حل چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ ہمارا پیسہ موجود ہے، ہم وہ پیسہ ملیر میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اور ہم وہ پیسہ ایل بی او ڈی پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ آج صحافت کا صحافیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور ہم جو میڈیا ورکرز ہیں اپنے آپ کو مشہور سمجھتے ہیں۔ آج بھی پاکستان جو ہے نا
صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے، صحافی قتل ہو رہے ہیں بہت سارے. لیکن اس وقت سب سے جو اہم ایشو ہے وہ ہے سندھ حکومت سے جو گزشتہ 3-4 سالوں سے متعدد بار یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو میڈیا ورکرز ہیں ان کی تنخواہوں کو اشتہارات سے مشروط کیا جائے گا. آج بھی بہت ساری میڈیا ورکرز کو تنخواہیں نہیں ملتی. عید کا سیزن ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ایشو ہے سر. بہت ساری میڈیا ورکرز کو ابھی تک تنخواہیں نہیں ملتی. سندھ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ متعدد بار دعویٰ کیا ہے سندھ حکومت. تھینک یو. ایک تو خاص طور پہ آپ کا چینل کو تو ضرور دینا چاہیے، اور دوسرا پریس فریڈم ڈے کو بالکل مبارکباد ہو اب سب کو. اور جیسے آپ نے ذکر کیا ہے خاص طور پہ پاکستان کی پرسپیکٹیو سے ہمارا کافی مشکلات کا سامنا ہے جو ہم دور کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک جو آپ کا ویج ہے وہ آپ کا حق ہے، چاہے وہ صحافت میں کام کرے یا جہاں بھی مزدور کام کرے، آپ کو اپنا تنخواہ ٹائم میں ملنا آپ کا حق ہونا چاہیے. اور ہمیں سب مل کے، چاہے وہ میڈیا میں ہو، حکومت میں ہو، اس کو اس ناانصافی کو دور کرنا چاہیے. کچھ جہاں بھی کوئی محنت کرے، جہاں بھی جو کوئی محنت کرے، ان کا محنت کا جو ان کا کمپنسیشن ہے ان کو ضرور ملنا چاہیے، جو کہ خاص طور پہ میڈیا انڈسٹری میں نہیں کیا جاتا ہے. میں نے چاہا کہ ہم سندھ حکومت کا انفلوئنس کو استعمال کرے، اور جو سندھ حکومت ایڈورٹیزمنٹس دے، ہم کسی طریقے سے اس کو اس پوائنٹ کے ساتھ لنک کیا جائے کہ وہ اس پیسہ سے فوراً جو امپلائیز کو تنخواہ نہیں دیا گیا ہے ان کو دیا جائے. اور یہ ٹاسک ہم نے اپنا انفارمیشن منسٹر کو. جی ناصر شاہ صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا اس کا، اور کیوں ہم اپنا ایڈ سپینڈنگ کو ٹائی نہیں کر سکتے ہیں تنخواہ کے ساتھ. اس میں آپ کا حکم تھا کہ کووڈ اور اس لحاظ سے بھی ان سب کی سپورٹ کرنی ہے، اور میڈیا ورکرز کی تنخواہوں کو انشور کرنے کے لیے ان کو ایڈوانس بھی اگر دیا جائے وہ بھی دیں، اور وہ سیلری اکاؤنٹ میں جائے. لیکن سر اس میں قانون سازی کی وہ ایشو تھا جو آپ کے علم میں ہے کہ کچھ اداروں کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے کچھ افسروں نے اس پر وہ نہیں کیا کام. حالانکہ ہم چاہتے تھے، آپ کا حکم تھا کہ ان میڈیا ہاؤسز کو دیا جائے، لیکن وہ ان کے سیلری اکاؤنٹ میں دیے جائیں تاکہ ان سے یہ سیلری ڈرا ہو. تو اس پر سر ابھی قانون سازی کر رہے ہیں ہم، اور ان کو انشور بھی کرایا سر، اور ہم نے لائبلٹیز کچھ دی ہیں، باقی اس لیے روکی ہوئی ہیں کہ یہ انشور نہیں ہو رہا کہ جو بھی ہم لائبلٹیز دیتے ہیں وہ ان کو نہیں ملتی. ابھی بھی 2-4 اور دوستوں نے بھی یہ شکایت کی ہے. تو اب جو بھی ان کو ہم دیں گے ان کی لائبلٹیز، ان سے نتھی کریں گے اور وہ انشور کریں گے کہ وہ ہم ان کی سیلری ملے. سر آپ کا آلریڈی حکم ہے سر، اس کو میں انشاءاللہ ابھی کافی دیر بعد آپ نے یہ ایشو ریز کیا ہے، اور میں بھی خود فالو اپ کرتا ہوں کہ کیا ہوا اس پالیسی کا. بہت بہت شکریہ آپ کا مزدور کارڈ نکالا. لیکن مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ یہ ایک کارڈ پورے گھر کا علاج اس طرح کروائے گا نہیں کرے. آپ یہ بتائیے کہ جو تحریک چل رہی تھی آپ کی وہ افراد دو کی، کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تحریک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ تھینک یو. جہاں تک مزدور کا یہ سلسلہ ہے، ابھی ہم صرف اس سے یہ چاہتے ہیں کہ جو حق انڈسٹریل مزدور کو دیا جاتا ہے وہ ہم ایکسپینڈ کرے دوسرے مزدوروں کو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اگر کم از کم تنخواہ کو دیا جا رہا ہے، جو کہ زیادہ تر نہیں دیا جا رہا ہے، اس سے کم بھی دیا جاتا ہے، وہ مزدور جن کا تنخواہ کم ہے ان کے لیے یہ مزدور کا جو ان کو بچوں کا یا ان کا خاندان کا، چاہے وہ صحت کا علاج کا ایشو ہو یا تعلیم کا ایشو ہو یا انجری کا ایشو ہو یا میٹرنٹی کا ایشو ہو یا شادی کا ایشو، اس میں مدد کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہر مزدور اور اس مزدور کا پورا گھر کے لیے ایک بہتری ہوگا، ایک بینیفٹ ہوگا. اور جہاں تک عمران کی جانے کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی سمجھتی ہے کہ اسی عمران خان کی حکومت میں رہنے کی وجہ سے، اس کا نالائق نااہل وزیر اعظم کی وجہ سے، چاہے وہ ہمارا PTIMF ڈیل ہو جو ہمارا معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا اس کا اسپیشل طریقہ ہے سیاست اور پارلیمان کو، جمہوریت کو
चलाना, जिससे जमहूरियत को, हमारा पूरा रियासत को नुकसान पहुंचा रहा है, इसका जाने से फ़ायदा होगा। इसका जाना जो है वो कौम और मुल्क का मुतालबा है। और यही वजह था कि हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद रखा था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को ना सिर्फ पब्लिक को मोबिलाइज करना का जिम्मेदारी था या आपका मैसेज उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी था, लेकिन हमने तय किया था हमारा फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में कि हम जमहूरी हथियार इस्तेमाल करेंगे। और हम वज़ीर आला बुज़दार साहब और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ पार्लिमानी हथियार, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस हो, हम वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। हमारा इत्तेहादी ने हमें चैलेंज किया था कि आपका नो कॉन्फिडेंस नाकाम होगा। हमने सेनेट इलेक्शन के थ्रू उनके सामने साबित कर दिया कि हम नो कॉन्फिडेंस पंजाब और वफाक में ले आ सकते हैं अगर वो थोड़ा हिम्मत पकड़े। मगर हम क्या कह सकते हैं कि इतना तो ठोस और तगड़ा सियासी आर्ग्यूमेंट पूरा मुल्क के सामने रखा गया है, और अगर वो खुद अब फैसला कर रहे हैं कि ना हमने बुज़दार को हटाना है, ना हमने इमरान को हटाना है, तो ये इल्ज़ाम फिर पीपल्स पार्टी पे नहीं जाते, ये इल्ज़ाम उन सियासी जमातों पे जाते हैं जो जानबूझ के, चाहे वो अदम एतमाद पंजाब में हो या अदम एतमाद वफाक में हो, उनसे पीछे हट रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। और उसी डॉक्यूमेंट जिस पे हमारा सिग्नेचर है, जिसने ये सारी जमातों का भी सिग्नेचर है, उसका जिक्र ही नहीं होता और सिर्फ अपोजिशन के इस्तीफ़ों की बात होती है, बॉयकॉट की बात होती है। तो उससे ना हुकूमत जाना है, ना इमरान जाना है, और अवाम की मायूसी में इजाफा होना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये अपोजिशन का ज़िम्मेदारी है कि वो अपोजिशन से अपोजिशन करने के बजाय वो ज़रा हुकूमत का अपोजिशन करे, ज़रा हुकूमत का मुआशी पॉलिसीज़ को देखे, सियासी पॉलिसीज़ को देखे, और उस पर हम कदम उठाएं। जिन्होंने धांधली की उनके साथ बैठ के रिफॉर्म नहीं लाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट से भी आप बात नहीं करेंगे, तो फिर रिफॉर्म कैसे होगा, किसके साथ? रिफॉर्म्स के लिए लेजिस्लेशन ज़रूर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और उस लेजिस्लेशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए, बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी मंशूर है और अपनी पॉलिसी है, और जो भी अपना मंशूर को और अपना पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की स्पेस मिलती हैं वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन जैसे हमने पहले कहा, इलेक्शंस तब गैर मुतनाज़ा होंगे, इलेक्शंस तब साफ़ और शफाफ होंगे जब हम ये 100% गारंटी कर सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं हो। मेरा सवाल ये था कि मरीम नवाज साहब ने कोई इल्ज़ाम लगाया कि सिंध असेंबली को बचाने के लिए आपने इस्तीफा असेंबलियों से नहीं किए। अब जो सूरत हाल है कि इमरान खान ने असेंबलियाँ तोड़ने की भी धमकी दी है और नेशनल गवर्नमेंट बनाए जाने की भी। अगर इमरान खान ने असेंबलीज तोड़ने की बात की है और नून लीग अभी तक इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों एक पेज पे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ है, आप हमारा विटनेस हो, आप सीनियर सहाफ़ी हो, आपको पता है कि 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है। अगर सिंध हुकूमत की बचाने की बात होता, उसको हम ऑब्वियसली फ़िक्रमंद नहीं हैं। हम जानते हैं, जैसे आपने NA 249 का इलेक्शन में देखा कि कल भी अगर हम इस्तीफे देंगे और इलेक्शंस लड़ेंगे तो हम पहले से ज़्यादा सीट्स निकालेंगे। हर बाय इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज़ का वोट में इजाफा हुआ है, ये सबूत है, प्रूफ है, ये आपके सामने है। लेकिन सवाल बनता है कि इस्तीफ़ा अगर हम मान भी ले, इस्तीफ़ा को हमने देना है, लेकिन इस्तीफ़ा देने से पहले आप एटलीस्ट ट्राई करें जमहूरी हथियार को, पार्लिमानी हथियार को। वोट को इज्जत नहीं दिया जाएगा जब तक हम पार्लिमान को इज्जत नहीं देते। अगर आपके पास पंजाब में मेजॉरिटी है, पंजाब में आपके पास वोट्स है,
تو کیوں بزدار کو چیلنج نہیں کیا جاتا ہے؟ 3 سال تک یہ کرمنل سیاسی نیگلیجنس ہے کہ اتنا بڑا ووٹس ہونے کے باوجود نون لیگ نے ایک دن کے لیے بھی بزدار کا حکومت کو مشکل نہیں بنایا. آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو زبردستی اپوزیشن میں بٹھایا گیا تھا یہاں مشرف کے دور میں، تو ہم سندھ اسمبلی میں لیجسلیشن نہیں ہونے دیتے تھے. صرف ایک ہی دن پہ لیجسلیشن ہوا تھا، وہ 1 اپریل 4 پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی گری خدا بخش میں تھا اور سندھ اسمبلی خالی تھا، تو پھر سندھ اسمبلی نے اس ایک دن کے لیے لیجسلیشن کیا تھا. 5 اپریل کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران پارلیمان موجود تھے اور ان کو ہلنے نہیں دیا. بزدار کا حکومت 3 سال سے چل رہا ہے، 3 سال سے چل رہا ہے، اور آپ نے کبھی سنا کہ اس کا بجٹ پاس کرنے میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی قانون سازی کرنے میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی تگڑا ایم پی اے نون لیگ کا نے پنجاب اسمبلی میں اٹھ کے اس کو لڑکارا؟ نہیں. وہ اس لیے کہ ابھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ شاہد ان کا مکمکا ہے. شاہد نون لیگ سمجھتی ہے کہ بزدار اگر جتنا بھی نقصان پہنچے پنجاب کو تو سو پہنچے، بزدار جتنا بھی پنجاب کی عوام کو مشکلات پیدا کرے وہ کرے، لیکن نون لیگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس میں ان کا سیاسی فائدہ ہے، تو وہ پنجاب کے عوام کے پھر مشکلات میں جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، یہ نون لیگ سے بھی سوال پوچھیں گے کہ آپ کیوں بزدار حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں. ہم نے تو آپ کو راستہ دکھایا ہے کہ پنجاب کے تھرو آپ وفاق بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہو تو اس کا جواب پھر دینا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کا ہمیشہ سے زور دیتی رہی ہے. ریاستی الیکشن کافی ڈیلے ہو چکے ہیں اس صوبے میں. اس وقت بھی جہاں تک جو صورتحال ہے، ڈپٹی کمشنرز ایڈمنسٹریٹرز ہیں اوور برڈن ہیں، بہت کام رکے ہوئے ہیں، تو کب بلدیاتی الیکشن جہاں تک لوکل باڈیز کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کردار کشی ہوتی ہے اس سبجیکٹ پہ وہ کافی زیادہ ہے. اور وہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اب جو حکومت رہا ہے سندھ میں، دوسرے صوبے میں دوسرے کی حکومت بھی رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آتے ہوئے خان صاحب نے اپنا پنجاب میں لوکل باڈیز کا نظام کا خاتمہ کیا، پختونخوا میں اپنا لوکل باڈیز کا نظام کا خاتمہ کیا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ قدم نہیں اٹھایا، جبکہ سب سے بڑا شہر کراچی آپ کو سیاسی مخالف کے ساتھ MQM کے پاس ان کا میئرشپ تھا. لیکن سندھ صوبہ وہ واحد صوبہ ہے جہاں بلدیاتی نظام نے اپنا ٹرم پورا کیا. اپنا ٹرم پورا کرنے کے بعد انٹرم پیریڈ کے لیے آف کورس ڈیزالو ہو جاتا ہے، ایڈمنسٹریٹرز لگتے ہیں. وہ ایڈمنسٹریٹر سندھ حکومت نے بیوروکریٹس کو لگائے ہیں. obviously یہ آپشن بھی ہے کہ آپ سول سوسائٹی کے لوگ بھی رکھ سکتے ہو، آپ وہاں لوکل کمیونٹی سے لوگ رکھ سکتے، اس پہ ہم غور کر سکتے ہیں. لیکن جو اب انشاءاللہ تعالی آنے والے لوکل باڈی الیکشنز جو ہوں گے اس میں ہم اپنا قانون پہ کام کر رہے ہیں، سندھ کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لوکل گورنمنٹس جو ہے ان کے پاس زیادہ وسائل ہو، ان کے پاس زیادہ پاور ہو، اور ان کا اپنا جو ریونیو جنریشن سسٹم ہے وہ بھی بہتر ہو اور تگڑا ہو. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کمٹمنٹ جمہوریت کے ساتھ ہے اور ہر ٹیئر آف گورنمنٹ کے ساتھ ہے. اور یہ پی ٹی آئی حکومت جو لوکل باڈیز پہ بہت بات کر رہے تھے، وہ ان کے دور میں بہت پنجاب میں اور پختونخوا میں لوکل گورنمنٹس کو ختم کیا گیا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی پورا حصہ لیں گے لوکل باڈی الیکشنز میں اور ریزلٹس دکھا کے.
कल हमारे पाकिस्तान के वजीर आज़म महंगाई को देखने के लिए निकले थे और उन्होंने शहर का दौरा किया इस्लामाबाद का, उसको कहीं भी महंगाई नजर न आई। वजीर आज़म की आंखें खराब है या महंगाई खत्म हो गई? और दूसरा सवाल ये कि आपको पीटीआई की मीटिंग क्यों कहा जाता है? जहाँ तक वज़ीर आज़म का दौरा है, महंगाई तो हर पाकिस्तानी को नज़र आ रहा है, महंगाई की सुनामी का मुकाबला तो हर पाकिस्तानी कर रहा है। और आपको पता होगा कि रमज़ान का महीना है और इस रमज़ान के महीने में हमने इन्फ्लेशन ने डबल डिजिट्स फिर से क्रॉस किया है। एक साल बाद जो है पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो डबल डिजिट्स में फिर से आ चुका है, और वो रमज़ान के महीना में। तो ये इस हुकूमत का, इस PTIMF डील का वजह से हम इस महंगाई का सामना कर रहे हैं। ये वज़ीर आज़म ने ख़ुद कहा था कि अब वो मॉनिटर करेगा, वो ख़ुद देखेगा और इंश्योर करेगा कि महंगाई का मसला जो है अवाम के लिए उसमें कमी आएगा। लेकिन कमी आने के बावजूद के बजाय महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। तो इस महंगाई का इजाफ़ा का भी ज़िम्मेदार इमरान ख़ान साहब है, और वो कितने भी दौरा लगाए इस्लामाबाद की जो मार्केट्स है उसके फ़र्क नहीं पड़ रहा है महंगाई पे। और हम समझते हैं इसका इलाज एक है, और इलाज ये है कि इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म हो, इमरान ख़ान घर चले जाए, हम इस PTIMF डील से निकले, हम इस PTIMF डील से अलग हो जाए जो हमारे अवाम को इतना परेशानी का सामना करना, जिसकी वजह से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और हम एक अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसी दे। अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसी से अवाम के मुफाद के हम मुईशत चला सकेंगे। और जहाँ तक B टीम का इल्ज़ामात है वो तो आपके सामने हैं कि कौन कह रहा है कि इमरान ख़ान साहब को 5 साल वज़ीर आज़म रहना चाहिए, और कौन कह रहा है कि इमरान ख़ान साहब को एक और दिन के लिए भी वज़ीर आज़म नहीं रहना चाहिए। उन स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन B टीम है और कौन चाहते हैं कि ये घर चले जाए। बड़ा अच्छा में अनवर महर साहब का टेनेंसी एक्ट जो है मुझे इसका इल्म नहीं था, मैं बात करता हूँ और देखता हूँ कि क्या उस लिहाज से रिफॉर्म हो रहा है। लेकिन हमने जो बहुत बड़ा काम किया है इस मजदूर कार्ड के थ्रू वो ये है कि हम ज़राए मजदूर को भी ये ज़राए मजदूर को भी ये मजदूर कार्ड का बेनिफिशरीज बनाना चाहते हैं, उनका मेहनत को रिकग्नाइज करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जैसे सनती मजदूर को फैसिलिटी मिले वैसे जब ज़राए मजदूर बेनज़ीर मजदूर कार्ड के लिए रजिस्टर हो जाएंगे तो उनके लिए भी ये सोशल सिक्योरिटी का एक बेनिफिट हो, एक सिक्योरिटी सोशल सेफ्टी का एक नेटवर्क हो जो उनको बचा सके। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी ज़ोर दिया है और मज़दूरों के लिए काम किया है। सिंध वो सबसे पहले सूबा है जहां हमने ना सिर्फ ज़राए मज़दूरों को ये हक़ दिया कि वो यूनियंस बना सकते हैं, मगर वो पहला सूबा है जहां ये यूनियंस बने हैं। हमने जो वुमेंस एग्रीकल्चर एक्ट के मुताबिक कानून साजी किया है वो 50% ज़राए मज़दूर जो ख़वातीन हैं, जो काउंट ही नहीं होते थे, जो रिकग्नाइज ही नहीं होते थे, उनका मेहनत उनका कंट्रीब्यूशन वो रिकग्नाइज किया है। हमने किसानों के लिए मसलन ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड जो गंदम का जो वीट का हमने 2000 का रेट रखा था उससे बहुत फ़ायदा पहुंचा है। बाकी सूबों में भी जहाँ पंजाब ने पहले 1600 अपना रेट सेट करना था, जब सिंध हुकूमत ने 2000 रेट सेट कर दिया तो उन्होंने फिर 1800 का रेट
सेट किया। प्राइवेट सेक्टर में भी उनका इसका ये फ़ायदा हुआ कि अगर गवर्नमेंट जो है 2000 रुपीज़ दे रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर ने भी बेहतर रेट दिया। तो इसी तरीके से हमने हमेशा अपने पॉलिसीज़ के थ्रू, अपना कानून साजी के थ्रू और अपना सियासत के थ्रू जो ज़राए सेक्टर में हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो या जो मज़दूर हो, जो निचले तबकात हैं इन दोनों सेक्टर्स में, उनके लिए हमारा पॉलिसीज़ बनते हैं, हमारे कानून बनते हैं और हमारा सियासत चलता है।